نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر و بیشتر ہم رکشوں کے پیچھے، ٹیکسیوں کے پیچھے، بسوں کے پیچھے اور ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوا دیکھتے ہیں، ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ بڑا پیارا جملہ ہے اور ماں اتنی ہی پیاری ہستی ہے، اور ماں کی دعا مل جائے تو بہرحال کتنی بڑی نعمت ہے ایک بندے کے لیے۔ ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ مگر غور فرمائیے، ماں کی دعا سے بڑھ کر بھی کوئی دعا ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، ہو سکتی ہے، اور بہت بڑی دعا ہے، اور وہ دعا رسول اللہ کی دعا ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج ایک ہی دعا کا میں ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ وہ رسول اللہ علیہ السلام جنہوں نے ماں کی قدر ہمیں بتائی، جنہوں نے باپ کی قدر ہمیں بتائی۔ ماں کی اگر عظمت ہے تو اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ہماری ماؤں جیسی ہزاروں مائیں قربان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کیا دعا ہے اللہ کے رسول کی علیہ الصلاۃ والسلام؟ وہ ہے جامع ترمذی کی ایک حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے۔ اللہ اس بندے کو خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے، جو مجھ سے کوئی بات سنے اور اسی طرح دوسروں کو پہنچا دے۔ یہ جامع ترمذی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہر اس امتی کے لیے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پہنچائی ہوئی کسی ایک بات کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں، ذرا غور کیجئے، ہم ماں باپ کی دعائیں تو لینا چاہتے ہیں اور لینی بھی چاہیے، رسول اللہ کی دعا لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے ہیں؟ اور جس میڈیا کے دور میں آج آپ اور میں جی رہے ہیں، اب تو بات بڑی آسان ہو گئی ہے۔ یہی ویڈیو جو اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے، یہ بھی پہنچانے کا ایک ذریعہ ہی ہے نا، اور نہ جانے کمیونیکیشن کے کتنے چینلز ہمیں اویلیبل ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اتنا بھی آسان فرما دیا، ایک روایت بخاری شریف میں آپ نے فرمایا، بلغوا عنی ولو آیتن، پہنچا دو میری جانب سے چاہے ایک ہی آیت ہو، ایک آیت ایک بات بھی تمہیں آتی ہے تو اسے دوسروں تک پہنچا دو۔ ختم نبوت ہو چکی، کار رسالت باقی ہے۔ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، رسالت یعنی پہنچانے والا کام باقی ہے، اور یہ ذمہ داری میری اور آپ کی اور ایک ایک امتی کی ہے۔ ہمیں بندہ بننا ہے اللہ کا، اور نمائندہ بننا ہے رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور امتی اسی وقت امتی قرار دیا جائے گا اور قرار پا سکے گا جب وہ اس کام میں اپنا حصہ ڈالے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مستحق بننے کی کوشش کرے۔ آپ کو مجھے اللہ نے بڑی صلاحیتیں دی، بولنے کی بھی، لکھنے کی بھی، اور یہ گیجٹس اویلیبل ہیں، آج کا میڈیا دستیاب ہے، ان سب کو استعمال کر کے قرآن کی بات، رسول اللہ علیہ السلام کی احادیث، دین کی باتیں ہم دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اگر بولنا نہیں آتا تو جو ریکارڈڈ ہے وہ تو پہنچا سکتے ہیں، اگر پڑھ کر سنانے میں جھجک ہے تو جو ریکارڈڈ ہے وہ دکھا تو سکتے ہیں، قرآن کی اور دین کی محافل میں لا بھی سکتے ہیں، اور جا کر بھی پہنچا سکتے ہیں۔ بہت آسانی اللہ نے دی، پھر بھی اگر یہ کام نہ کریں تو سوچنا چاہیے کیا ہم امتی کہلانے کے مستحق ہیں کہ نہیں۔ دعا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی، اللہ اس بندے کو خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے، جو مجھ سے کوئی بات سنے اور اسی طرح دوسروں تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچا امتی بننے اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو سیکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچا کر اس مبارک دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔